فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب داستان علی 1001 جس کی تالیف کی ہے علامہ محمد رضا رمزی احدی نے، ترجمہ کیا ہے علامہ ریاض حسین جعفری نے۔ ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 127 ہے۔ ہیڈنگ ہے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایک مرتبہ معاشی تنگی کے باعث حضرت علی کے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا۔ وہ کسی بھی مزدوری کی تلاش میں تھے جس کی اجرت سے اہل و عیال کا تن و جان کا رشتہ قائم رہتا۔ مدینے میں تو علی کوئی کام نہ ڈھونڈ سکے، چنانچہ 1.5 فرسخ کے فاصلے پر مدینے کے مضافات میں ایک گاؤں میں پہنچے کہ شاید کہ کوئی روزگار مل جائے۔ ایک عورت کسی کارکردگی کی منتظر نظر آئی۔ بات چیت کے بعد طے یہ پایا کہ علی کنویں سے پانی نکال کر اس کی زمین کی مٹی کو دیوار چننے کے لیے تیار کر دیں، یعنی نرم کر دیں۔ اس عورت نے کہا کہ ہر ڈول کے عوض وہ 1 خرما اجرت دے گی۔ علی نے مجموعاً کنویں سے 16 ڈول نکالے، زمین کو تیار کیا اور 16 خرما اجرت لے کر مدینہ واپس آئے۔ علی نے واقعہ حضور کو سنایا، پھر دونوں اصحاب نے بیٹھ کر وہ خرمے کھائے۔ ریفرنس ہے کشف الغمہ، اور اس کے بعد جویائی ترمذی کا ایک شعر ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ کائنات نے حیدر کرار کے وجود سے اپنے ماتھے پر کمال کا جھومر سجا لیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے اتباع علی علیہ السلام۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں خدمت رسول میں پہنچا تو قریش کا انبوہ کثیر حضرت کے گرد جمع تھا۔ حضور کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا، یا علی، اس امت میں تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ان کو والہانہ چاہتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ دوستی میں افراط سے کام لیا اور ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگ ان کے دشمن تھے، وہ بھی ہلاک ہو گئے، لیکن ایک ایسا گروہ تھا جنہوں نے ان کی پیروی کی، پس انہوں نے نجات پائی۔ گرد و پیش کے کچھ لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے علی کو انبیاء اور مرسلین کا ساتھ تشبیہ دینا شروع کر دی۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 36۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی خیر البریہ ہیں۔ ابو حذلی نے شعبی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ خدا تعالی اس کی برکت سے مجھے منفعت عطا کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ تجھ پر خدائے پاک کی جود و بخشش ہو جو تجھے دنیا اور آخرت میں نفع بخشے گی۔ اچانک وہاں حضرت علی آ گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ حضور فوراً اٹھے اور وہ شخص بولا، یا رسول اللہ، یہ شخص کون تھا؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو تمام مخلوق میں بہترین ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن شہر عاشوب اپنی سند سے لکھتا ہے کہ حضور نے حضرت علی کو جنگ موطا میں ان کے بھائی جعفر طیار کی شہادت کی خبر دی۔ حضرت علی نے یہ خبر سنی تو آپ نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت علی سے پہلے کسی نے نہیں کہے تھے۔
ریفرنس مناقب ابن شہر عاشور۔ اگلی ہیڈنگ ہے تعصبات۔ پیغمبر اسلام نماز صبح کے بعد طلوع آفتاب تک محراب عبادت میں خداوند قدوس کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت علی سرور کائنات کے پشت کی طرف عوام الناس کے سامنے بیٹھ جاتے، ان کے سوالات سنتے، ان کی حاجات پوری کرتے۔ درج ذیل دعائیں حضرت علی نے حضور سے ہی نقل کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو فرماتے اللہم افتح لی ابواب رزقک، اے خدا رزق و روزی کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ اگلی ہیڈنگ علی ہم سفرۂ رسول۔ ہم سفرۂ رسول۔ ایک دن جناب رسول خدا اور امیر المومنین خرما کھا رہے تھے۔ جو خرما بھی حضور کھاتے، آہستگی کے ساتھ اس کی گٹلی علی کے پاس رکھ دیتے، یہاں تک کہ کھجوریں ختم ہو گئیں۔ سرور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھجور کی کوئی گٹلی نہ تھی، تمام کی تمام حضرت علی کے آگے رکھی تھیں۔ حضور مزاحن فرمانے لگے جس کے آگے گٹلیاں زیادہ ہیں وہ پرخور ہے۔ حضرت علی نے برجستہ کہا جو کوئی خرما گٹلی سمیت کھا جائے وہ خور تر ہے۔ جب حضرت علی نے یہ بات کہی تو حضور مسکرائے اور حکم دیا کہ علی کو 1000 درہم انعام دیا جائے۔ ریفرنس ہے کتاب الخزائن فراقی صفحہ نمبر 325۔ اگلی ہیڈنگ ہے سوال کرنے سے پہلے صدقہ۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر نہ مجھ سے پہلے اور نہ مجھ سے بعد میں کسی نے عمل کیا، کیونکہ میں نے 1 دینار کو 10 درہم میں فروخت کیا اور پیغمبر اسلام نے ہر سوال کرنے سے پہلے 1 درہم فقیر کو دیا۔ پھر میں نے حضور ختمی مرتبہ سے ایک نکتہ پوچھا۔ جناب سید المرسلین نے علی سے فرمایا یا علی مجھ پر وحی آتی ہے کہ مجھ پر ہر پرسش سے پیشتر سائل کو صدقہ دیا جائے، میرا ارادہ ہے کہ صدقے کی مقدار 1 دینار قرار دوں۔ جناب امیر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر صدقے کی مقدار 1 دینار مقرر ہوئی تو لوگ سوال ہی نہیں کریں گے۔ حضرت فرمانے لگے تو پھر کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ عرض کیا 1 دانہ گندم یا 1 دانہ جو۔ پھر بھی کوئی حضور سے سوال کرنے پر راضی نہ ہوا، مگر علی نے 10 سوال کیے، اسی لیے یہ آیت ان کی شان مبارک میں نازل ہوئی۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے دیا کرو؟ اگلی ہیڈنگ ہے رمز فتح۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت سرور کائنات نے قوی دشمن کے مقابلے میں دیکھا کہ وہ سربسجود ہیں اور مستقل ورد کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم۔ میں چند بار گیا اور پھر آیا، لیکن حضور سرور دو عالم کی زبان مبارک پر یہی ذکر مقدس تھا۔ حضور نے یہ ذکر خدا کے حضور میں اتنی بار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فاتح قرار دے دیا۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 کی صفحہ نمبر 271 کا ریفرنس۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایثار علی۔ ایک دن مولا متقیان علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا حسنین علیہ السلام والدہ گرامی کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت علی نے سوال کیا کہ یہ میرے نور نظر کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا کہ دونوں بچے بھوک سے نڈھال ہیں اور ایک دن سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پوچھا کہ یہ آنکھ پر دیگچی کے اندر کیا رکھا ہے؟ عرض کیا گیا دیگچی میں صرف پانی ہے جو میں نے بچوں کی تسلی کے لیے چولہے پر رکھا ہوا ہے۔ علی بہت پریشان ہوئے۔ ان کے پاس جو عبا تھی وہ بازار لے جا کر 6 درہم میں فروخت کر دی اور بچوں کے لیے غذا فراہم کی۔ جب گھر واپس آ رہے تھے تو ایک فقیر نے حضرت علی سے کہا کوئی ہے جو راہ خدا میں مجھے قرض دے تاکہ وہ چند گنا ہو جائے؟ علی نے وہ تمام خوراک اس کو دے دی۔ جب گھر آئے تو فاطمہ نے پوچھا کہ خدا کی طرف سے کچھ توفیق ہوئی؟ فرمایا اللہ نے تو عطا کیا تھا مگر میں نے وہ سب ایک نادار کو دے دیا۔ جناب فاطمہ کہنے لگیں آپ نے کتنا اچھا کام کیا، آپ کو ہمیشہ خدا کی طرف سے نیک کام کی توفیق مل جاتی ہے۔ جناب علی پلٹے تاکہ نماز کے لیے مسجد میں جائیں۔ راستے میں کسی کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یا علی میں یہ اونٹ بیچ رہا ہوں۔ کہا میرے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ آپ کے ہاتھ بیچ دیا، جب بھی پیسے آپ کے پاس ہوں مجھے دے دیجیے گا۔ حضرت علی نے وہ اونٹ 60 درہم میں خرید لیا۔
چل پڑے۔ اچانک ایک اور شخص وہاں پہنچا اور مولا سے عرض کی، یا علی یہ اونٹ آپ مجھے بیچ دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے بیچ دیا، اب یہ بتاؤ کتنی قیمت ادا کرو گے؟ اس نے کہا 120 درہم میں۔ حضرت علی نے اونٹ دے دیا، پیسے لیے، ان میں سے نصف رقم سے قرض کی ادائیگی کی اور نصف رقم اپنی ضرورت کے لیے استعمال کی۔ اسی وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور تمام ماجرا علی سے سن کر فرمایا، بیچنے والا جبرائیل، خریدنے والا میکائیل تھا، اور یہ اس قرض کا صلہ تھا جو تو نے اس فقیر کو دیا تھا۔ ریفرنس ہے کشف الاسراج جلد 1 یا صفحہ 1۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدا تعالیٰ کی بہترین مخلوق۔ امام رضا علیہ السلام اپنے اجداد بزرگوار اور وہ حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، اس آفریدگار نے مجھ سے برتر مخلوق پیدا نہیں کی اور کائنات میں کوئی مخلوق مجھ سے گرامی تر نہیں ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ برتر ہیں یا جبرائیل؟ فرمایا، یا علی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو مقرب فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے، مجھے بھی تمام انبیاء و مرسلین پر برتری بخشی ہے، اور میرے بعد یہ برتری تجھ سے مخصوص ہے، اور پھر تیرے بعد آنے والے تمام آئمہ کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح خدا کے مقرر کردہ فرشتے ہمارے خدمت گار ہیں، بے عینی ہمارے چاہنے والوں کے بھی خدمت گزار ہیں۔ اے علی جو فرشتے حاملین عرش ہیں اور جو عرش کے گرد و پیش ہیں، وہ پروردگار کی حمد و ثنا میں تسبیح خواں ہیں، اور جو ہماری ولایت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے استغفار کے طلبگار رہتے ہیں۔ اے علی اگر خداوند قدوس ہمیں پیدا نہ کرتا تو آدم و حوا کو بھی پیدا نہ کرتا، بہشت و دوزخ کو بھی خلق نہ کرتا، زمین و آسمان کو بھی نہ بناتا، پھر کس طرح ہم فرشتوں سے زیادہ فضیلت کے حامل نہیں، جبکہ ہم نے ان سے کہیں پہلے اپنے پالنے والے کو پہچانا، ہزاروں سال اس کی تسبیح و تقدیس بیان کی، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو اس پاک پروردگار نے پیدا کی وہ ہماری ارواح تھیں۔ اس قبیل کے مختلف سوالات مولا متقیان حضور سرور کائنات سے کرتے رہے ہیں، یہ محض اس لیے کہ ہم پر حقائق کا انکشاف ہوتا رہے، وگرنہ حدیث نبوی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ ریفرنس ہے مصباح الہدایہ امام خمینی۔ اگلی ہیڈنگ ہے مجھ سے سوال کرو۔ جناب رسول خدا نے مولائے خشک و تر خیبر کشا امام المتقین سے فرمایا، یا علی جب میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں تو مجھے غسل دینا، جب تہجیز و تکفین کر چکو تو میرے اطراف کفن کو پکڑ کر مجھے بٹھا دینا، پھر جو چاہے مجھ سے پوچھ لینا، پھر میں جو بھی بات بتاؤں اس کو حافظے میں اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ اگلی ہیڈنگ ہے وصیت رسول پر عمل۔ ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے صادق آل محمد سے سنا کہ علی کے لیے وصیت رسول یہ تھی، فرمایا، اے علی میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ خداوند کریم نے جو خصوصیات عطا کر رکھی ہیں ان کی نگہداری فرمانا۔ پھر خدا کے حضور میں دست دعا بلند کی اور کہا کہ خداوند علی کی مدد فرمانا۔ ان میں سب سے پہلی راست گفتاری، دیکھو کبھی زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ دوسرے نمبر پر ہے پرہیزگاری، تقوی کو شعار بنائے رکھنا اور کبھی بھی خیانت کی جرت نہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر خوف خدا ہے، اس طرح بات کرو گویا وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر خوف خدا میں گریہ و زاری ہے، تیرے لیے ہر قطرہ اشک کے بدلے میں بہشت میں 1000 گھر ہیں۔ پانچواں دین کی راہ میں تیرا جان و مال کو قربان کر دینا ہے۔ چھٹے یہ کہ نماز، روزہ، صدقہ میں میری سنت پر عمل پیرا ہو۔ روزانہ 50 رکعت نماز، مہینے میں 3 دن روزے، ایک مہینے کی پہلی جمعرات، مہینے کے وسط کے بدھ اور آخری جمعرات کو روزے میں رہنا، اور صدقہ اس قدر کہ تو خود کہے کہ میں نے تو اسراف سے کام لیا ہے، حالانکہ اسراف قطعی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ 3 مرتبہ مکرر یہ بات کہی کہ نماز شب کا التزام کرو، پھر نماز ظہر کی 3 مرتبہ تاکید کی، قرآن پاک پڑھنے کی نصیحت کی، پھر فرمایا نماز میں دست دعا بلند کرو، ہر وضو سے پہلے مسواک بھی لازمی قرار دی، اور تجھ پر اے علی واجب ہے کہ نیکی اور اچھے اخلاق کو ہمیشہ اپنائے رکھنا، اور برائیوں سے دوری اور اجتناب بھی فرض ہے۔ ریفرنس ہے روضہ کافی صفحہ 79 حدیث 33۔ اگلی ہیڈنگ ہے مولائے کائنات کی گھریلو سرگرمیاں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے گھر کے لیے خود ایندھن لاتے تھے، کنویں سے پانی نکالتے، گھر میں
جاروب کشی کرتے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چکی پیستی، پھر آٹا خمیر کر کے روٹی تیار کرتی ہوں۔ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کو نہلانا دھلانا، صفائی ستھرائی، ان کی تربیت اور دیگر امور میں مشغول رہتی۔ جناب امیر کو بھی جب بھی گھر میں فرصت کے لمحات میسر ہوتے تو امور خانہ داری میں اور رسول کی لخت جگر کے ساتھ معاونت کرتے۔ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ سیدہ میں رونق افروز ہوئے، دیکھا تو علی اور فاطمہ دونوں چکی پیس رہے ہیں۔ ان سے سرور کونین نے سوال کیا کہ آپ دونوں میں کون زیادہ تھک گیا ہے؟ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ فاطمہ۔ پیغمبر خدا نے بیٹی سے ارشاد فرمایا بیٹی آپ اٹھ جائیے، اور خود بیٹی کی جگہ پر بیٹھ گئے اور علی کے ساتھ چکی پیسنے لگے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی جنگ اور گھر کے باہر کے تمام امور میں اپنے شریک زندگی کی مدد فرمایا کرتی تھی۔ غزوہ احد میں دفاع رسول اور قریش کے سرکردہ افراد کے قتل کے بعد علی نے گھر آ کر خون آلود تلوار دھونے کے لیے سیدہ فاطمہ کو دی اور فرمایا فاطمہ یہ تلوار پکڑو، آج اس نے میرے ایمان اور شجاعت کی تصدیق کر دی ہے۔ جناب رسول خدا نے بھی فرمایا اے فاطمہ علی سے تلوار لے لو، کیونکہ آج تیرے شوہر نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علی کی تلوار کی مدد سے آج قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو تہہ تیغ کر دیا ہے۔ کشف الغمہ صفحہ نمبر 56 کا ریفرنس۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی ایک عدیم المثال شوہر۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زرہ کی رقم میں سے جناب رسول خدا نے کچھ رقم ام سلمہ کو گھریلو اشیاء کی فراہمی کے لیے دی، اور اسی رقم میں سے 10 درہم ولیمے کی تیاری کے لیے مجھے دیے، اور فرمایا یا علی ان پیسوں سے روغن خرما اور کشک لے کر آؤ۔ پھر حضور نے چمڑے کا دسترخوان منگوایا اور آستین چڑھا کر ان متذکرہ بالا اشیاء سے غذا تیار کی۔ اس کے علاوہ ایک خوب صحت مند دمبا بھی پکوا کر تیار کروایا، اور مجھے حکم دیا کہ جس کو بلانا چاہو اس دعوت میں بلا لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، وہاں لوگوں کا جم غفیر تھا، میں اپنی جگہ پر نادم تھا کہ اس دعوت ولیمہ میں کس کو بلاؤں اور کس کو چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر سب کو ولیمہ فاطمہ میں آنے کی دعوت دے دی۔ لوگ فوراً اٹھے اور چل پڑے۔ علی کہتے ہیں کہ مجھے کثرت جمعیت اور کمی غذا سے خفت سی محسوس ہو رہی تھی۔ حضور کو اس بات کا پتہ چلا تو فرمایا علی جان میں خدا کے حضور میں اس غذا میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں کہ تمام لوگ سیر ہو کر کھانا کھا چکے، لیکن غذا میں بالکل کمی واقع نہ ہوئی۔ جب سورج غروب ہو چکا تھا تو زوجات پیغمبر نے فاطمہ کو آراستہ کیا اور معطر کیا۔ حضور پر نور نے دائیں جانب علی کو اور بائیں جانب فاطمہ کو بٹھایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا یا علی فاطمہ اچھی شریک حیات ہے۔ پھر بیٹی سے مخاطب ہو کر فرمایا علی اچھا شوہر ہے۔ پھر ان دونوں کی سلامتی کی دعائیں کیں۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 43۔ اگلی ہیڈنگ ہے خانوادہ علی کو جبرائیل کا روزی بہم پہنچانا۔ زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت علی معاشی تنگ دستی کے باعث گھر سے باہر نکلے۔ اتفاقاً ان کو 1 دینار پڑا ہوا ملا۔ انہوں نے ہر جگہ اعلان کروایا کہ یہ دینار کس کا ہے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ چنانچہ جناب سیدہ کے تقاضے کے مطابق طے یہ پایا کہ اس دینار کا آٹا خرید لیا جائے، اور جب اس کا مالک مل جائے تو وہ دینار اس کو ادا کر دیا جائے۔ اب علی اس ارادے سے گھر سے باہر آئے۔ ایک شخص کو دیکھا وہ آٹا بیچ رہا تھا۔ علی نے اس 1 دینار کا آٹا خریدا اور دینار اس کو دے دیا، لیکن اس شخص نے دینار نہ لیا اور قسم اٹھائی کہ وہ پیسے بالکل نہیں لے گا۔ علی آٹا اور دینار لے کر گھر گئے، تمام واقعہ فاطمہ کو بتایا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا بہت حیران ہوئیں۔ علی کے اہل و عیال نے اس آٹے کی روٹیاں کھائیں۔ جب خوراک ختم ہو چکی تو علی نے باہر جا کر پھر اس دینار کے مالک کو ڈھونڈا، لیکن گزشتہ روز کی طرح کسی نے بھی ملکیت کا دعویٰ نہ کیا۔ اب علی آٹا خریدنے کی نیت سے بازار میں نکلے، پھر اسی شخص سے ملاقات ہو گئی۔ سارا معاملہ گزشتہ روز کی طرح ہوا۔ مولائے متقیان آٹا اور پیسوں سمیت گھر واپس آ گئے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کو بہت حیرت ہوئی، عرض کی یا علی آٹا بھی لے آئے اور دینار بھی۔ علی فرمانے لگے آٹا فروخت کرنے والے نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ دینار نہیں لے گا۔ سیدہ نے تجویز پیش کی کہ آپ کو اس سے پہلے قسم اٹھا لینی چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن بھی خوراک ختم ہو جانے پر علی دینار کے مالک کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ پھر آٹا خریدنے نکلے، اسی شخص سے سامنا ہوا۔ اب مولا نے
سوگند اٹھائی کہ تجھے قسم ہے کہ اس مرتبہ تو ضرور پیسے لے گا۔ پھر وہ دینار اس شخص کی طرف پھینک دیا اور گھر چلے آئے۔ حضور نے فرمایا یا علی، اس شخص کو آپ نے پہچانا؟ وہ جبرائیل امین تھے۔ وہ آٹا جبرائیل کے ذریعے سے خدا روزی کی شکل میں تجھے بہم پہنچا رہا تھا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم قسم نہ اٹھاتے تو اسی دینار کے صدقے میں جبرائیل کے ذریعے تمہیں روزانہ روزی ملتی رہتی اور وہ دینار بھی نہ لیتا۔ ریفرنس ہے مناقب ابن مغازلی شافعی، صفحہ نمبر 367۔ اگلی ہیڈنگ ہے سرپرست رسول کی رحلت۔ حضرت علی علیہ السلام کے پدر بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب بعثت کے 10ویں سال اس دنیا سے رحلت فرمائی، حضرت علی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر اطلاع دی۔ حضور اس غیر معمولی سانحہ ارتحال سے بے حد غمناک ہوئے۔ یہ صدمہ جانکاہ حقیقت میں جان کو گھلا دینے والا تھا۔ حضور سرور کائنات علی سے فرمانے لگے جاؤ ان کے غسل، حنوط اور تکفین کے امور انجام دو۔ جب جسد خاکی تابوت میں رکھ لو تو مجھے خبر کر دینا۔ جب علی یہ تمام امور انجام دے چکے تو پیغمبر اسلام فانوس اسلام کے جسد کے کنارے کھڑے ہوئے۔ میت پر نظر پڑی تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جھلک گئی۔ اپنے چچا ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ نے بہت اچھا صلہ رحم کیا اور بہت خوب جزائے خیر کے حقدار قرار پائے۔ آپ نے ایک چھوٹے سے یتیم بچے کی سرپرستی کی، اس کو کھلا پلا کر جوان کیا، اس کی تربیت کی اور تازگی اس کی حامی و ناصر و مددگار رہے، تا زندگی اس کے حامی و ناصر و مددگار رہے۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا میں اپنے چچا کی ایسی شفاعت کروں گا کہ جنوں انس حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ریفرنس الغدیر جلد 7 صفحہ 386۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی حدود الہی کی نشاندہی کرنے والے۔ پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کی سرکردگی میں یمن کی طرف لشکر بھیجا۔ واپسی پر حضرت علی نے حضور سے ملاقات کی خاطر مکہ جانے کا ارادہ کیا اور اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو سربراہ لشکر مقرر کیا اور خود سفر کی رودات سنانے کے لیے رسالت مآب کے حضور چل دیے۔ جس شخص کو حضرت علی نے عارضی سربراہی دی، اس نے حضرت علی کے لائے ہوئے لباس اپنی مرضی سے تمام لشکریوں میں تقسیم کر دیے تاکہ نئے لباس زیب تن کر کے مکے میں وارد ہوں۔ جب حضرت علی نے منظر دیکھا تو اعتراض کیا، فرمانے لگے پیغمبر اسلام سے پہلے کسی کو غنیمت اور بیت المال پر تصرف کا کوئی حق نہیں، اسی لیے علی نے حکم دیا کہ اپنے جسموں سے نئے لباس اتار کر واپس کریں تاکہ پیغمبر خدا حسب منشا ان کے متعلق فیصلہ کریں۔ لشکر کے تمام سپاہی علی کے اس حکم سے ناراض ہو گئے اور پیغمبر اسلام کے حضور میں پہنچتے ہی ان ملبوسات کے بارے میں حضرت علی کے رویے کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا کہ علی کے بارے میں کوئی شکوہ و شکایت نہ کرے کیونکہ وہ راہ خدا میں اصولوں کے معاملے میں اس سے کہیں شدید تر ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی سازشوں سے آگاہ کرنے والے۔ جب حضور کی بعثت کا آغاز ہوا تو مشرکین و کفار مکہ ہر وقت آپ کے در پہ آزار رہتے، حتیٰ کہ انہوں نے حضور کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابو لہب جو کہ حضور کا چچا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور کو قتل کیا جائے۔ ابو لہب کی بیوی جبل مشرکین کے ساتھ ساز باز میں شریک تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر کو گھر کے اندر کھانے پینے اور قصہ گوئی وغیرہ میں مشغول دیکھا۔ ادھر حضرت ابو طالب بھی مشرکین کے اندرونی چالوں سے آگاہ تھے۔ انہوں نے گھر آتے ہی فوراً اپنے 13 سالہ بیٹے علی کو کہا کہ چچا ابو لہب کے گھر جاؤ، اگر گھر بند ہو تو دستک دینا، جب کھول دیں تو گھر کے اندر داخل ہو جانا، اگر اور انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو دروازے کو توڑ دینا اور ابو لہب کے پاس جا کے کہنا کہ میرے والد بزرگوار کہتے ہیں کہ جس کا تیرے جیسا چچا سربراہ قوم ہو وہ ذلیل و خوار نہ ہوگا۔ حضرت علی ابو لہب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، دیکھا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے نہ کھولا، دروازے کو زور سے دھکا دیا تو وہ ٹوٹ گیا۔ پھر وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، ابو لہب کے قریب پہنچے۔ ابو لہب نے جیسے ہی علی کو دیکھا تو کہا بھتیجے کیا خبر ہے؟ علی نے کہا جس کا تیرے جیسا رئیس قوم ہو وہ ذلیل و خوار نہ ہوگا۔ ابو لہب نے کہا تیرا باپ ٹھیک کہتا ہے کہ مگر کیا ہوا؟ علی نے کہا وہ تیرے بھتیجے محمد کو مار ڈالنا چاہتے ہیں اور تو کھانے کھا رہا ہے اور عیش و نوش کر رہا ہے۔ ابو لہب کے احساسات بھڑک اٹھے، وہ اٹھا تلوار سوت کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کی بیوی اس کو راستے میں ملی،
وہ بہت ہی غصے میں تھا. اس نے ایک ایسا زوردار تھپڑ اپنی بیوی کے منہ پر مارا کہ اس کی آنکھ ٹیڑھی ہو گئی اور تادم آخر ایسی ہی رہی اور آگے بڑھا. مشرکین نے اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی. وہ اس وقت غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا. وہ قریب آئے, کہنے لگا, کیا بات ہے, اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ابو لہب نے کہا, میں نے سنا ہے کہ تم میرے بھتیجے محمد کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. وہ دونوں بتوں لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا میں دونوں بتوں لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جب اسلام قبول کر لیا تو تم خود دیکھ لو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہوں. مشرکوں نے ابو لہب کے پاؤں پڑھ کر معذرت کی. آخر ابو لہب کچھ ٹھنڈا ہوا اور اپنے ارادے سے باز رہا اور گھر واپس چلا گیا. اگلی ہیڈنگ ہے علی کی نبرد آزمائی اہل فتنہ کے ساتھ. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول خدا نے مجھ سے فرمایا, یا علی, اہل فتنہ کے ساتھ نبرد آزمائی تم پر واجب ہو گئی ہے جس طرح مشرکوں کے ساتھ جہاد مجھ پر واجب ہو گیا تھا. میں نے پوچھا, خدا کے فرستادہ رسول, یہ کیسا فتنہ ہے اور اس میں مجھ پر جہاد واجب ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو وحدانیت کا اقرار بھی کرتا ہے, میری رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے, مگر میری سیرت کے وہ لوگ مخالف ہیں. میں نے عرض کیا, باوجود اس کے کہ وہ میری طرح حقانیت اسلام کے گواہ ہیں, پھر میں ان کے ساتھ کیسے برسر پیکار ہوں؟ حضور نے فرمایا, صرف ان کی بدعتوں کی خاطر جو وہ دین میں وارد کرتے رہتے ہیں اور فرمان الہی سے منہ موڑتے ہیں. میں نے عرض کیا, آپ نے تو پہلے سے ہی میرے ساتھ راہ خدا میں شہادت کا وعدہ کر رکھا ہے. کاش آپ خدا سے یہ بھی چاہتے کہ وہ زمانہ بھی آ جائے کہ آپ کے ہم رکاب ہو کر حقانیت کو ثابت کیا جائے. حضرت نے فرمایا کہ تو پھر ناقصین, قاسطین اور مارقین یعنی جابر, ستمگار اور بد سرشت کے ساتھ کون جنگ کرے گا؟ جو وعدہ کر رکھا ہے اس کے ساتھ وفا بھی حتمی ہے. لیکن اے علی, یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ یہ لوگ تیرے ساتھ ہمیشہ دشمنی اور خصومت کا رویہ رکھیں گے. ریفرنس بہار الانوار, جلد نمبر 32, صفحہ نمبر 308. اگلی ہیڈنگ ہے علی عوام الناس کے لیے حجت. ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا, میں تیرے لیے حجت لایا ہوں اور وہ حجت میری نبوت ہے, اور تو عوام الناس کے لیے حجت لائے گا, اور تیری حجت ان کے لیے دراصل 7 حجتیں ہوں گی. نماز قائم رکھنا, زکوٰۃ دینا, نیکی کرنا, برے کام سے روکنا, رعایا کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا, بیت المال کی تقسیم میں مساوات, اور خدا عز و جل کی اطاعت اور خدا کی احکام کی بجا آوری. اے علی, کیا تو نہیں جانتا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم ہمارے نزدیک آئیں گے؟ دعوت کے مطابق وہ جانب عرش کھڑے ہوں گے, پھر بہشتی لباس ان کو پہنایا جائے گا, پھر بہشتی زیور سے ان کو آراستہ کیا جائے گا. ایک ناوان ان کے لیے بہشت سے جاری کیا جائے گا جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. مجھے بھی دعوت دی جائے گی, میں عرش کے بائیں جانب کھڑا ہوں گا, پھر جس طرح ابراہیم کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ کیا جائے گا. اے علی, تجھے بھی بلایا جائے گا, تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا. کیا تو راضی نہیں کہ میرے ساتھ ساتھ تجھے بھی بلایا جائے؟ جب مجھے بہشتی لباس زیب تن کیا جائے گا تو تجھے بھی کیا جائے گا, جب مجھے آراستہ کیا جائے گا تو تجھے بھی آراستہ کیا جائے گا. خدا عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے اپنے نزدیک تر کروں, دور نہ ہونے دوں, اور تجھے بے حساب علم و دانش سے بہراور کروں. اب یہ تجھ پر ہے کہ یہ سب اچھی طرح اپنے اندر ضم کر لے, اور مجھ پر بھی واجب ہے کہ فرمان خداوندی کو بطریق احسن بجا لاؤں. اگلی ہیڈنگ ہے دین خدا کا قطعی معیار. ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے فرمایا, اے بندہ خدا, اپنی دوستی, دشمنی, جنگ اور صلح خدا کی رضا کی خاطر راہ خدا میں کرو, کیونکہ ولایت خدا ان حالات میں شامل نہیں ہوگی, مگر اس راہ گزر سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں گزر سکے گا جب تک وہ ایمان کا مزہ نہ چکھے گا, اگرچہ اس کے پاس نماز اور روزے کا سرمایہ بہت زیادہ ہو. اس صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ, میں کس طرح جانوں کہ میری دوستی, دشمنی اور کوہنا ورزی راہ خدا میں ہے, اور یہ کہ خدا کا ولی کون ہے تاکہ میں اس سے دوستی رکھوں, اور اس کے دشمن کون ہے کہ جس سے میں آمادہ جنگ رہوں. پیغمبر خدا نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا, کیا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ کیا جی ہاں؟ کہا کہ جی ہاں. فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست, مطیع, محب اور سچا فرما بردار ہے, بس تم علی سے محبت رکھو اور اس کے دشمن کو اپنا دشمن گردانو, اور جو کوئی علی کا دوست ہے
اس سے دوستی رکھو، حتیٰ کہ اگر وہ شخص تمہارا باپ کا قاتل یا تمہارے بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے دشمن کو دشمن سمجھو اگرچہ وہ تمہارا باپ یا تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی خیبر کشا۔ جنگ خیبر میں اوائل کے دنوں میں بہت ہی حساس صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور مسلمان فوجیوں میں ایک شکست کا سا احساس چھا گیا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے پیچھے پیچھے رہنے کی وجہ سے ساری اسلامی سپاہ کا ولولہ ماند پڑ گیا تھا۔ ان کے برعکس دشمن بہت قوی نظر آ رہا تھا۔ اسلام در حقیقت خطرے میں تھا۔ رات کا وقت تھا۔ حضور نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا، کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کو خدا پسند کرتا ہوگا، اور میں بھی اس کو دوست رکھتا ہوں گا۔ اگلی صبح امیر المومنین علیہ السلام آنکھ کے درد کی بنا پر ناسازی طبع کا اظہار کر رہے تھے۔ حضور نے علی کو طلب کیا اور اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پر لگایا۔ علی کی آنکھیں فوراً صحتیاب ہو گئیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم علی کے ہاتھ میں دیا اور دونوں طرف کی افواج صف آرا تھیں۔ علی میدان جنگ میں جا رہے تھے۔ علی سوار تھے اور پیغمبر پیادہ تھے۔ علم علی کے ہاتھ میں تھا اور علی کے پیچھے پیچھے لشکر جا رہا تھا۔ اس عالم میں پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی، اگر خدا تیرے ذریعے کسی شخص کی ہدایت کر دے تو وہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے کہیں بہتر ہے۔ لہٰذا پیغمبر فرمانے لگے، جنگ سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ تو کسی کو ہدایت کر کے راہ مستقیم پر لے آئے۔ خیر لک من الدنیا و فیہا۔ علی نے سفید پرچم ہاتھ میں پکڑ کر بلند کیا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، جبرائیل تیرے ہمراہ ہے اور کامیابی تیرا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں خوف و ہراس ڈال دیا ہے اور تیرا دبدبہ طاری کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی مقدس کتاب میں پڑھ رکھا ہے کہ میدان جنگ میں جو شخص مغلوب کرے گا اس کا نام ایلیا ہوگا۔ اس لیے جیسے ہی تم میدان جنگ میں جاؤ ان کو بتانا کہ میرا نام علی ہے۔ چنانچہ علی میدان میں وارد ہوئے۔ مرحب ان کے روبرو ہوا، پھر ان دونوں بہادروں کے مابین گفت و شنید ہوئی۔ آخر کار شمشیر علی کے بدولت مرحب زمین پر آ رہا۔ تمام یہودی قلعہ خیبر کے اندر فرار ہو گئے اور وہیں پناہ گزین ہو کر قلعے کا دروازہ انہوں نے مضبوطی سے بند کر دیا۔ علی دروازے کے پاس آئے اور جو دروازہ 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے وہ علی نے ایک ہی جھٹکے سے اکھیڑ کر اس خندق میں پھینک دیا جو یہودیوں نے مسلمانوں سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کھود رکھی تھیں۔ تمام مسلمان افواج اسی دروازے کی مدد سے قلعے کے اندر داخل ہو گئیں اور مسلمان فاتح قرار پائے۔ عزیز سامعین، یہاں ہم ریڈنگ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کنٹینیو کی جائے گی۔ اگلے پارٹ میں صفحہ نمبر 144 چل رہا ہے اور اگلی ہیڈنگ ہوگی مہر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ